بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انس بن حکیم کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ جب تم اپنے شہر والوں کے پاس پہنچو تو ان کو بتاؤ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، مسلمان بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ فرض نماز ہوگی۔ اگر اس نے اسے کامل طریقے سے ادا کی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کہا جائے گا کہ دیکھو کیا اس کے پاس کچھ نفل ہے۔ اگر اس کے پاس نفل نمازیں ہوں گی تو اس سے فرض میں کمی پوری کی جائے گی، پھر باقی دوسرے فرائض اعمال کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے گا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جو کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک سجدہ کرے گا، اللہ اس کے بدلے ایک نیکی لکھے گا اور اس کا ایک گناہ مٹا دے گا اور اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا، لہذا تم کثرت سے سجدے کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی نماز اپنے گھر میں ایک نماز کے برابر ہے، محلہ کی مسجد میں 25 نماز کے برابر ہے، اور جامع مسجد میں 500 نماز کے برابر ہے، مسجد الاقصیٰ میں 50,000 نماز کے برابر ہے، مسجد نبوی میں 50,000 نماز کے برابر ہے، اور خانہ کعبہ میں 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 مساجد، مسجد الحرام، مسجد الاقصیٰ اور میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف ثواب کی نیت سے سفر نہ کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سلیمان بن داؤد علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 چیزیں مانگیں۔ ایک تو یہ کہ مقدمات میں جو فیصلہ کروں وہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو، دوسرے مجھ کو ایسی حکومت دے کہ میرے بعد پھر ویسی حکومت کسی کو نہ ملے، تیسرے یہ کہ جو کوئی اس مسجد میں صرف نماز ہی کے ارادے سے آئے وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 باتیں تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائیں، مجھے امید ہے کہ تیسری چیز بھی انہیں عطا کی گئی ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اپنے بھائی کو لوہے سے ڈرائے یعنی ہتھیار سے، اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں جب تک اس سے باز نہ آئے، اگرچہ وہ اس کا سگا بھائی ہو اور اس کا مارنا منظور نہ ہو، لیکن صرف ڈرانے میں اتنا بڑا گناہ ہے
معاذ اللہ۔